آج ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی، کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی، امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے تو غریب اپنی جھونپڑی میں، کوئی روزگار اور حالات سے خفا ہے تو کوئی عزیز و اقارب اور دوست احباب سے پریشان ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر، ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانیوں کی از خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ فکریں ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت و فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہوا، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری فکر، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہے۔ اسی طرح کسی نے رقص و سرور اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہا۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلا، عارضی فائدہ اور پھر دائمی نقصان ہوا۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون اور قرار نہ ملا۔ تو سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار اور نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی سکون کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا جہاں کی سب نعمتیں عطا کر دی، آسائشیں عطا کر دیں، لیکن سکون اپنے پاس رکھ لیا۔ انسان کو سب کچھ مل بھی جائے، وہ محلوں اور کوٹھیوں کاروں کا مالک ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس سکون نہ ہو تو وہ کبھی بھی ان سب میں خوشی تلاش نہیں کر سکتا۔ وہی مالک و خالق ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون و راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثوں اور آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حادثوں سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان اور انسان ہمیں یہ اعتقاد اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا ہے اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی و غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، بد امنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان اور سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک و بد اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرتناک واقعات، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت شیار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ غرض
خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، لہٰذا پرسکون اور پرلطف زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان پر معافی مانگیں، فی الفور نافرمانی چھوڑ کر آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔